میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، دنیا جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی یہ ایک دارالاسباب ہے۔ اس میں ظاہری طور پر اسباب اور سببیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج اور یہ تمام کے تمام مخلوقات جو گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، دن اور رات کا یہ نظام، یہ ایک اسباب ہے، لیکن در حقیقت اس کی چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، اب اللہ رب العزت کو کیسے پہچانے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پہچان کے لیے، اپنی علامت بتانے کے لیے، اپنی نشانی ظاہر کرنے کے لیے زمین اور آسمان پیدا فرمائے، چاند اور سورج پیدا فرمائے اور اس تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ اس کو دیکھ کر میری طاقت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آسمان اتنا اونچا کہ آپ کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ زمین اس قدر پھیلی ہوئی جس کا انتہا آپ کو معلوم نہیں، اور یہ پہاڑ اتنے کی تعداد آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے لیے زمین، آسمان، چاند اور سورج یہ سب پیدا فرمائے۔ اب انسان کی عقل کا اندازہ، انسان کی سوچ کا اندازہ وہ اس کو کرنا چاہیے کہ آیا ان اسباب کے ساتھ چمٹ کر اس کی عبادت کرے، یا اس کے پیچھے جو اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا اس کی عبادت کرے۔ یہیں پر ہمارے عقل کا، یہیں پر ہمارے سوچ اور بچار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے وہ نادان لوگ، دنیا کے وہ ناسمجھ لوگ، دنیا میں رہنے والے وہ بیوقوف لوگ جنہوں نے اپنا تعلق آسمان سے تو بنا لیا، زمین کے ساتھ چمٹ گئے، چاند اور سورج کے پیچھے لگ گئے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو زمین اور آسمان، چاند اور سورج کے ساتھ چمٹنے کے اندر کامیابی کہاں ہے؟ اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات میں، جو جس نے ان تمام اسباب کو پیدا فرمایا، اس کی عبادت میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ چاند اور سورج کے ساتھ چمٹ کر اس کی عبادت سے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کی آسان سی مثال یہ لے لیجئے کہ ایک بادشاہ نے اپنی عوام کہ جو اس کی عوام اور پبلک بادشاہ کی باغی ہو چکی تھی، تو بادشاہ نے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے 4 پہلوان بھیج دیے۔ 4 پہلوان بھیج دیے کہ دیکھو میری بات مانو، اگر میری بات نہیں مانو گے تو یہ چاروں پہلوان آپ لوگ کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب بادشاہ نے وہ 4 پہلوان بھیج دیے
اب لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا تعلق ان پہلوانوں کے ساتھ بنانا شروع کر دیا. اب جناب کوئی آ رہا ہے, پہلوان کے سر پر تیل مل رہا ہے, کوئی آ کے اس کی مالش کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ کہنا نہیں, اور یہ پہلوان بھی ان کے ساتھ مل گئے. اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو پبلک بھی اتنی بیوقوف, اور یہ جو 4 پہلوان ہیں یہ بھی اتنے بیوقوف کہ جناب ان کو ہم نے تو اس لیے بھیجا کہ میری طاقت کا اندازہ کریں, لیکن یہ کہ یہ تو سارے کے سارے نکمے نکلے. تو بادشاہ نے 2 اور پہلوان بھیج دیے اور ان کو کہا کہ جاؤ 4 پہلوانوں کو بھی ہلاک کرو, اور یہ جتنے بھی پبلک نافرمان ہیں سب کو ہلاک کر دو تاکہ ان کو میری طاقت کا اندازہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا, وہ اپنے محل میں تھا, لیکن اپنی طاقت اور اپنی کنٹرول بتانے کے لیے انہوں نے یہ پہلوان بھیج دیے. اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, لیکن ساری کائنات بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر چاند اور سورج کے ساتھ لگ کر اس کی عبادت شروع کر دے, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے, اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ لگ کر مجھے کامیابی ملے گی, تو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ بلکہ وہ تو پھر وہ جو 4 فرشتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت ملک الموت علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام, جو اللہ رب العزت کی بڑی طاقت ہے. یہ تو زمین اور آسمان, چاند اور سورج یہ تو ایک نشانی ہے, وہ اللہ رب العزت کی نشانی, اور اس سے زیادہ مضبوط طاقت کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام کائنات ختم ہو جائے گی, اور تمام کے تمام کائنات کے اوپر سناٹا طاری ہو جائے گا. 40 سال تک کوئی آدمی سر اٹھا نہیں سکے گا, اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکیں گے تو ان زمین سے لوگ ایک دوسرے کے بعد وہ نکلتے رہیں گے اور زندہ ہوتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت کی طاقت وہ ہے. اب بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اصل طاقت میری ہے, یہ تو میری طاقت کی ایک نشانی ہے. اب آپ نے اپنا تعلق ان نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا. کوئی جناب زمین سے سورج پر جاتا ہے, کوئی چاند کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس سے کامیابی کہاں مل سکتی؟ اس سے ہماری کامیابی متعلق نہیں ہے. اگر کامیابی چاہیے, اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, تو کامیابی کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. ہم نے جو دن اور رات بدلتے ہوئے پیدا فرمائے, ہم نے جو آپ کو مختلف قسم کی زبانیں عطا فرمائی ہیں, یہ اس لیے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ایسا ہم نے نہیں کیا کہ تمام کے تمام لوگوں کی ایک شکل اور صورت بنا دی, نہیں, ہر آدمی کی صورت ہم نے الگ رکھ دی تاکہ ایک سے دوسرے آدمی کا فرق کیا جا سکے. اگر تمام کے تمام لوگوں کی ایک شکلیں رکھ دی جاتی تو کوئی آدمی اپنے بہن اور اپنی بیٹی, اپنی بیوی, اپنی ماں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کی شکل الگ طور پر بنا دی. پھر اللہ رب العزت کے خزانوں میں ان شکلوں کی کوئی کمی نہیں کہ جناب کسی حد تک کسی کو شکلیں دے دی, اس کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں یہ صورتیں ختم ہو گئی. نہیں, اللہ رب العزت کے ہاں صورتوں کی انبار ہے, اتنی صورتیں جس کی ختم ہونے کا کوئی نام نشان نہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی, ہر ایک کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے مختلف ہے, ہر ایک کے ہاتھ اور انگوٹھے دوسرے سے مختلف ہیں, ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے. یہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, لیکن یہ کہ اس میں نشانی اس بات کے لیے ہے کہ وہ عقل مند اس کو سوچے کہ
کہ جس نے ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے انداز سے پیدا فرمایا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، تو آیا ہم ان کے پیدا کیے ہوئے چیزوں کے ساتھ چمٹ کر یا ان کی عبادت کر کے کامیابی حاصل کریں، یا جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ لگ کر کامیابی حاصل کرے؟ یہاں ہماری سوچ کا، ہمارے عقل کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنا تعلق ایسی مخلوقات کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ لگ کر ہمیں کامیابی ملے گی، اور اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا جو مکمل ناکامی کی دلیل ہے۔ یہ تو اسباب ہے، زمین، آسمان، چاند اور سورج یہ اسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سبب بتا دیا کہ آپ نے جانے کے لیے آپ کو بائک چاہیے، یہ ایک سبب ہے۔ آپ پاؤں پہ بھی چل سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاؤں کا چلنا یہ ایک سبب ہے۔ آپ غذا کھاتے ہیں، آپ کا بھوک ختم ہو جاتا ہے، یہ تو غذا کھانا ایک سبب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسباب کے ساتھ انسان کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو اسباب کے متعلق انسان کی کامیابی اللہ رب العزت کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے صدارت دی، شہرت دی، وزارت دی، مال دیا، دولت عطا فرمایا، اور تمام کے تمام لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو جناب یہ اس انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ تجربہ کس اعتبار سے؟ تجربہ اس اعتبار سے کہ دیکھو فرعون کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، حامان کو عطا فرمائی، لیکن فرعون حامان باوجود اس بادشاہت کے ناکام رہے، اس لیے کہ جناب بادشاہت کسی آدمی کی کامیابی کی دلیل نہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی اور ساتھ میں کامیاب بھی بنایا۔ اب دیکھیں بادشاہت کے ساتھ ایک طرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک تجربہ ہے، اور اسی بادشاہت کے ساتھ لگ کر فرعون اور حامان ناکام ہوتے ہیں تو یہ ایک تجربہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت ملی ساتھ میں کامیابی کے، اب یہ کہ ایک تجربہ ہے۔ حامان کو وزارت ملی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔ ایک آدمی کے لیے زمین پٹ کے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یہ اس کی ناکامی کی دلیل ہے، اور جناب اس کی وجہ سے کیا ہے، ایک ناکامی کا تجربہ ہے۔ اور جناب ایک آدمی زمین کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کو زمین پر مار لیتا ہے، اسی زمین سے پانی اور زمزم نکلتا ہے، یہ ایک تجربہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب کسی آدمی کے لیے زمین کا پھٹنا یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، کسی کے لیے زمین سے نکلنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کامیابی کی دلیل اللہ رب العزت کے احکامات پر ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کو مانے گا وہ کامیاب رہے گا، اگر کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ ناکام رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اسباب میں کسی آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا ہونا یہ اللہ کا وعدہ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، مال والا آدمی کامیاب ہے، نہیں، یہ کامیابی مال کے ساتھ تجربہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، وہ ان کی ناکامی کا تجربہ ہے، مال ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہے۔ مال لیے، چور آ گیا، راستے میں پکڑ لیا، ڈاکو آ گئے، گولی مار دی، جان بھی چلی گئی، پیسے بھی چلے گئے، کامیاب کہاں رہا؟ تو کامیابی کا وعدہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ کامیابی کا اگر وعدہ ہے تو وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے ماننے پر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کسی کا مقام بڑا ہے، کسی کی عزت زیادہ ہے تو وہ اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ مال دولت کی وجہ سے نہیں ہے، شہرت کی وجہ سے نہیں ہے، وزارت اور نوابی سرداری کی بنا پر نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی انسان ناکام ہو سکتا ہے۔ آج دینی اسلام
وہ یتیم بن چکا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ایسے یتیم تھے کہ اس وقت جب دائی اماں آتی اور بچوں کو لے کر جاتی دودھ پلانے کے لیے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، تو بطور مزدوری اور اجرت کے بچوں کو لے کر جاتے کہ یہ بچے ہم ان کو پالیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کے والدین ہمیں اجرت دیں گے، ہمیں مزدوری دیں گے۔ اب جب تمام کی تمام عورتیں مکے میں آئیں بچوں کو لینے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تھی، اس لیے کہ جناب یہ تو یتیم ہے، باپ تو اس کا ہے نہیں، اب اس کی مزدوری اور اجرت ہمیں کون دے گا؟ اب ایک عورت جس کا نام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اب ان کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہی بچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اگر بغیر بچے کے واپس اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں تانا دیں گے، لہذا بنا بر مجبوری اگر اس بچے کو لے کر جائیں تو کیسے ہوگا؟ ہماری جو اونٹنی ہے وہ بھی لاغر اور کمزور، ہمارے پاس کوئی بچہ بھی اجرت کے لیے نہیں کہ دودھ پلانے کے واسطے اس کو لے کر جائیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے کسی بچے کو لے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ناک تو بن جائے، لوگوں میں تو عزت ہو جائے۔ شوہر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے لگے، وہ اونٹنی جس کے اندر دودھ کا نام نشان نہیں تھا، وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی اور اس کی کمزوری کی بنا پر اس کے مرنے کا خطرہ تھا، لیکن جب اس کے دودھ نکالنے کا ٹائم آیا اس کے اندر پہلے ایک قطرہ نہیں ہوتا، اور جب دودھ نکالنے کے لیے حضرت حلیمہ بیٹھ گئی تو جناب اتنا دودھ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہوئے، وہ دونوں سیراب ہوئے، اور جناب اس کے باوجود بھی دودھ رہا۔ اب یہ کہ اس کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سمجھی کہ بچہ تو بڑا کمال کا ہے، بچہ تو بڑے برکت والا بچہ ہے اور بڑے کمال کا بچہ ہے کہ ہمارے پاس تو دودھ پلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہم اس بچے کو لے کر گئے اور جناب اس بچے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اتنی برکات عطا فرمائی کہ اونٹنی لاغر ہونے کے بجائے طاقتور ہو گئی۔ وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ اونٹنی باقی اونٹیوں سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر سوار ہوئے تیز دوڑنے لگی۔ اب یہ کہ عورتیں پوچھنے لگی کہ حضرت حلیمہ آپ نے اس اونٹنی کو کیا کھلایا، اتنے کمزور تھی اور اتنے طاقتور بن گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک جس کو دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مأمور ہونا پسند نہیں کرتا کہ جناب نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، پوری قوم کی دشمنی اٹھانے پڑے گی، پوری قوم کی دشمنی۔ اب پوری قوم کی دشمنی کے لیے کون تیار ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 13 سال جو مکہ میں گزارے وہ اس طریقے سے گزارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے لوگ آتے تو حج کے موقع پر وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں اللہ رب العزت کی بات مانے تاکہ اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کرے، شرک سے توبہ کر لو، گناہ کو ترک کر دو۔ وہاں حج کے اندر آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر وہ مکے والے جو تیرے خاندان کے لوگ ہیں، تیرے نسب کے لوگ ہیں، تیرے علاقے کے لوگ ہیں، جب وہ تیری بات نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت مسلسل دیتے رہے، یہاں تک کہ مدینے والے لوگ جب ٹکرائے تو مدینے والوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے اس بات کے اوپر، اور جب انہوں نے سوچا تو وہ آئے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کو مکے سے مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ مکہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آپ مدینے چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम के चचा जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का साथ देते रहे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मदीने वालों से ये कहा कि अंसारियों, आप तो मेरे भतीजे को ले जाना चाहते हो, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि नबी अलैहिस्सलाम को लेकर जाना पूरी कौम के साथ दुश्मनी है। आए क्या पूरी कौम के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हो? फिर दूसरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम को जब लेकर जाओगे तो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से तुम लोग की गर्दनें कटेगी। आए क्या अपनी गर्दनें कटवा सकते हो या नहीं कटवा सकते? नबी अलैहिस्सलाम को जब लेकर जाओगे तो माशी पाबंदी तुम्हारे ऊपर लगेगी। आया ये तंगदस्ती बर्दाश्त कर सकोगे या नहीं कर सकोगे? उस मदीने वालों ने जब सोचा, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम सब बातों के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बताएं कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत मिलेगा। अब अंसार ने कहा कि जब जन्नत मिलना है तो वो हमारी ज़बान वाला जन्नत नहीं है कि एक बाग मिलना है बस, जन्नत हमारा एक बाग नहीं। उनके सामने जब जन्नत का जिक्र किया जाता तो वो जन्नत के तमाम नेमतें उनके सामने उनके ज़हनों में आ जाती, और वो जब आई तो उन्होंने कहा कि फिर तो सौदा नुकसान का नहीं, हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं और आप हमारे साथ आ जाइए। नबी अलैहिस्सलाम को लेकर गए। जब नबी अलैहिस्सलाम को लेकर गए और फिर 7-8 साल नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में गुजारे, वही मक्के वाले कि जो नबी अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक बोलने के लिए तैयार नहीं थे, वो मक्के वाली भी आए और नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वात में और जिहाद में शिरकतें की, और अपनी गर्दनें मक्के वालों ने भी फिर मदीने वालों के साथ काटी। तो ये दीन है। आज भी अगर कोई आदमी दीन को इख्तियार करता है तो उसके ऊपर नाकाबंदियां लगती है, उसके ऊपर मसाइब आते हैं। तो ये दीन आज वो यतीम हो चुका है कि मुसलमान अपने जिस्म के ऊपर, अपने ज़ाहिर के ऊपर, अपने बातिन के ऊपर इस दीन को नाफिज नहीं करता। तो हमें देखकर कुफार भी इस दीन से दूर हो रहे हैं कि जब मुसलमानों का ये हाल है तो लिहाजा हम इस दीन को कबूल करके क्या करेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं कि असल कामयाबी तो इस दीन के अंदर है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, असल कामयाबी इस दीन में है। नबी अलैहिस्सलाम यतीम थे, आज नबी अलैहिस्सलाम का दीन फिर यतीम है। लेकिन जिसने इस यतीम को अपने साथ लगाया, दुनिया के मसाइब बर्दाश्त किए, दुनिया की तकलीफें उठाई, कुछ अरसे की तकलीफ के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर रहम और करम की बारिशें करेंगे। ये दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर के बादशाहत के दौर के बाद आया। जो इब्तिदाई अदवार थे, नबी अलैहिस्सलाम का दौर मेहनत और मुशक्क़त वाला दौर था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुशक्क़त और मेहनत और जिहाद वाला दौर था। नबी अलैहिस्सलाम अपने उस दौर में अपने असहाब से ये फरमाया करते थे कि मुझे आपसे डर है माल और दौलत की कसरत की बिना पर कि ऐसा वक्त आएगा आपके पास इतना माल होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत रखना। ऐसा नहीं कि ईमान से हाथ धो बैठो। और मुझे अपनी उम्मत के ऊपर जो खौफ है वो इसी माल की वजह से है। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, पूरी दुनिया में बादशाहत कायम हुई, समारात और फल आना मिल गए। जो माल और दौलत पूरी दुनिया से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास आया, उसको देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि माल दौलत बहुत आएगा, माल दौलत इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन अपने ईमान को छोड़ना नहीं। आज वही दौर है, आज वही वक्त है। जो माल पूरी दुनिया से आया,
وہی حضرت عمر جب بادشاہت اور خلافت کے لیے مقرر ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر بادشاہ تو بن رہے ہو، خلیفہ تو بن رہے ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا کہ جناب کپڑوں میں پیون نہ ہو، نہیں کپڑوں میں پیون بھی لگانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثال دنیا کے ہاں قائم کر دی کہ بادشاہ وقت پوری دنیا کا ایک بادشاہ اور ایک عجیب طریقے سے نظام کو چلانے والے، ایک نیا نظام لوگ کے سامنے پیش کرنے والے، لیکن جب کپڑے دیکھے جاتے تو اس کے اندر کئی جو ہے وہ جوڑ لگے ہوئے ہیں، کپڑے کو ملایا ہوا ہے، وہ غربت کے علامات، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی وہ مثال کہ اصل کامیابی اس مال میں، اس دولت میں نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ رب العزت کے احکامات کے ماننے میں ہے۔ آج ہم نے اپنا تعلق دنیا کے ساتھ لگایا ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگایا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے ہم کامیاب رہیں گے، یہ کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مال اور دولت کی وجہ سے کبھی کوئی آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، مال اور دولت کی وجہ سے کبھی کوئی آدمی ناکام بھی ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے، اور جب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے رشتہ دار اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، چور اور ڈاکو اس کا انتظار کرتے ہیں، ہر آدمی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ مال میں کامیابی کا یہ تو ایک تجربہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بادشاہت حاصل کر لیتا ہے، وزارت اس کو مل جاتی ہے، ویسے اپنے قوم کا بڑا بن جاتا ہے، تو اس میں کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، ایک تجربہ ہے، کبھی انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن کامیابی کا وعدہ وہ اللہ کے احکامات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے۔ ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے دنیا کے اندر ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا تعلق اللہ کے احکامات کے ساتھ بنائیں، اپنا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے ساتھ جوڑیں، تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اسی کے اوپر کامیابی کا وعدہ ہے۔